الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام اور بانی مسجد الحاج عاشق حسین اختر صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین سعیدی صاحب نے اس محفل کے اندر علماء کا ایک شاندار گلدستہ جمع کر کے آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ عام طور پہ اس طرح کی محافل کے اندر ربیع الاول شریف میں اتنی تعداد میں علماء جمع ہونا یہ حیرت انگیز ہے۔ آپ حضرات کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ سلسلہ کر لیا۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد فاروق مہروی صاحب آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ مجھے دراصل اس تقریب کا کل ہی پتہ چلا تھا، تو میں اس لیے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ ترتیب کو ذرا بدل دیا گیا ہے، اسے برا محسوس نہ کیجیے گا۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ افتتاحی تقریب ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد پاک ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر پاک، اس کو کرنا، اس کو فروغ دینا، بڑھانا، یہ اہم ترین نیکی ہے، اور اس سے روگردانی برتنا بدترین گناہ ہے۔ اس کو اختیار کرنا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، اس کو بڑھانا، اسے فروغ دینا، یہ اہم ترین فرائض میں سے ایک ایمان والے کا فریضہ ہے، اور اسے نظر انداز کر دینا، بھول جانا، یہ بدترین غفلت ہے، گناہ ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص میری ذات پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب ظاہر ہے کہ درود پاک پڑھنا بھی ذکر رسول ہے، تو جب اس کو بھول جانے والا جنت کا راستہ بھول جاتا ہے تو جو پھر پڑھ رہا ہے تو وہ تو جنت کے راستے پر چل رہا ہے نا۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کوئی مدارس دینیہ اور علماء کی اجارہ داری نہیں ہے، سرکار کے سارے امتی ہیں اور سب کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب اس کو کیسے فروغ دیں گے؟ کیا سب حضرات کو انوار العلوم میں داخل کرائیں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہو۔ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے فرائض ہوتے ہیں اور معمولات زندگی ہیں، ان کو ان کی انجام دہی کرنی ہوتی ہے، تو پھر آخر اس فرض کو کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، جس طرح حکیم بیماری کا مختلف صورتوں اور احوال کی صورت میں علاج کرتا ہے، تو ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، انہوں نے اس کا یہ علاج سوچا۔ حالات، لوگوں کی مجبوریاں، ضرورتیں، ان کے پیش نظر کہ اس کے لیے کتابیں لکھی جائیں، اس کے لیے محافل منعقد کی جائیں، اس کے لیے دن منائے جائیں، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا جائے۔ یہ محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم ایسی محافل منعقد کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنتے ہیں۔ اچھا، ایسے مواقع پر ہمارے کچھ دوست فرماتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہونا چاہیے، تو میں یہ عرض کروں کہ وہ سیرت النبی منانا، یہ چلیے ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اس سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک۔ ویسے اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ سیرت اپنانے کی چیز ہوتی ہے، اور میلاد جو ہے وہ ولادت کا جشن یہ منانے کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں،
آپ منائیے کسی بھی طریقے سے منائیے، چشم ماں روشن دل ماں شاد، آپ سیرت بنائیے، لیکن کسی بھی کتاب میں آپ ملاحظہ کریں گے، دیکھیں گے سیرت کیا ہوتی ہے، کسی شخص کا کے احوال ہوتے ہیں، اس کا بیان ہوتا ہے، وہ ابتدا سے آخر تک اس کی زندگی کے معمولات، اس کی صلاحیتیں، قابلیتیں اور اس کی ایکٹیویٹیز اور یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ بیتا وہ ہوتا ہے۔ آپ سیرت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلا چیپٹر جو آپ کو ملے گا وہ ولادت کا ہوگا، ولادت کا ہوگا۔ تو یہ کیسی بات ہو گئی کہ جناب آپ فرمائیں کہ جناب سیرت بیان کریں، تو سیرت بیان بھی کریں، سیرت اپنائیں بھی، مگر میلاد کو بھی نہ بھولیں، اس کو بھی ضرور بیان کریں، اس لیے کہ سیرت کا آغاز جو ہے وہ ولادت سے ہوتا ہے۔ اوصاف، کمالات، محاسن بعد کی چیزیں، پہلے وجود چاہیے نا، تو یہ اس سے ہوتا ہے۔ پھر ذرا یہ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اچھا بعض دوست یہ کہہ دیتے ہیں اور عام آدمی سننے والا بھی اس شاطرانہ سوال پر پریشان بھی ہو جاتا ہے، بھائی یہ آپ کیا میلاد شریف اور اس طرح کر کے ہی کر لیتے ہیں؟ دیکھیے نا، جس زندگی کو اپنانے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو اپنانے اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ تو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، 40 سال سے بعد کی زندگی ہے، اور وہ اس کے بعد پھر 63 سال تک یعنی 23 سالہ زندگی جو ہے اس میں جو احوال ہیں ان کو بیان کیا جائے، تو یہ ہے سیرت۔ میں یہ عرض کروں گا یہ بات تو بڑی خوبصورت ہے، اور اسی کو اختیار کرنے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ سرکار نے کوئی احکامات پہلے ارشاد نہیں فرمائے، جب آپ پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، تو اس کے بعد رفتہ رفتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک قرآن کا نزول ہوتا رہا، اور سرکار کی احادیث اور قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکامات ارشاد فرماتے رہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، غالباً اس کا نمبر ہونا چاہیے 15 ہے، سورہ یونس کی دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جسے ہمیں اختیار کرنا ہے، اپنانا ہے، اس زندگی کے لیے سرکار کی وہ زندگی جو 40 سالہ ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی اس کو تو اختیار کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ اسے کیوں بیان کرتے ہیں، یہ تو بظاہر لایانی اور غیر ضروری جو ہے نا وہ مشق بن جاتی ہے۔ تو جناب والا اس زندگی کی دلیل اور سچائی کی علامت جو ہے وہ زندگی ہے جو 40 سالہ ہے۔ جب سرکار نے قرآن پاک پیش فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نبی و رسول ہونے کا اعلان فرمایا، تو تب جو ہے لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور چیخ اٹھے تھے، سرکار کو شاعر کہا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ تو عربی ہیں، آپ کی مادری زبان عربی ہے، تو ایسی کون سی عجیب بات ہے کہ آپ نے اگر خود گھڑ کے ایک فصاحت و بلاغت کا ایک مجموعہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہو، تو کون سی حیرت کی بات ہے کہ ایسا کلام جو ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، اور ضرور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، محبوب آپ ان کو فرما دیں، قل آپ ان کو کہہ دیں، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ قرآن پڑھ کر نہ سناتا، یہ اس کی مرضی ہے اور اس کا حکم ہے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی کانوں کان خبر بھی نہ ہو دیتا تھا۔ سرکار نے فرمایا تم نے دیکھی میری زندگی 40 سالہ، اس زندگی میں کبھی تم نے دیکھا کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا؟ میرے کردار کے اندر کوئی کوتاہی اور کمی ہے؟ جو شخص اپنی انسانوں کے ساتھ برتاؤ والی زندگی کے اندر کبھی کسی پر غلط بیانی نہیں کرتا، تم اس سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط بیانی کرے گا؟ کلام اپنا ہو اور کہہ دے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم میں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو؟ زیادہ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، اتنا سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے سرکار کی 40 سالہ زندگی کی اہمیت پر اعتراض کیا تھا، اللہ نے ان کو بے وقوف اور بے عقل کہا ہے، اور جو
اس زندگی کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو بتاتے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ عقل مند قرار دیتا ہے۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے دیکھیں نا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل ایمان کی جو حقیقت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ ومالہ، یہ الفاظ کے ساتھ کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر چیز سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ آپ کو شاید وہ یاد ہو، اس وقت دوسری کسی کتاب کا حوالہ میرے پیش نظر نہیں ہے، لیکن دلائل الخیرات تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، غالباً ابن ماجہ میں یہ کسی اور کتاب میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کے تشریف لا رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیارے ہیں سوائے میری جان کے، ہر چیز سے پیارے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو بس وہ نظر کرم ہوتی ہے نا، نظر پڑی تو بس سینے کی دنیا جو ہے نا، دل کی دنیا بدل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ وہ الفاظ ہیں وہاں پر، اس میں باقی روایات میں شاید مختلف ہوں گے، تو بعد اس میں آتا ہے کہ الان، اب یعنی سب کچھ پورا ہو گیا، اور وہاں دلائل الخیرات بھی الفاظ ہیں، الان تم ایمانوں کا یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا ہے جب تم نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے بات حضرات گرامی، ایسی محافل سے ہم سب کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے اور اس سے حاصل اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس شخص کا اتنا زیادہ قرب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت بڑھانے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 5,500 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، مسجد نبی پر روضہ انور کے ساتھ جو چبوترا ہے اس پر رہنے والے صحابہ میں سے ہے، اور بالکل حاضر باش مسجد نبی شریف کے۔ سرکار نے فرمایا، یا ابا ہریرہ زر غبا تزدد حبا، ابو ہریرہ وقفہ رکھ کے زیارت کیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی تمہاری۔ اچھا، یہ غبن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ غبن یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو روزانہ کی بجائے کچھ وقفہ دے کر پانی پلانا جو ہے نا، یہ غب ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اس کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نظام قائم کیا ہے، تو پانی زیادہ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ 2 ہفتوں تک بھی جو ہے نا وہ اس کی مطلب ہے کہ ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، اور وہ جو ذخیرہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا رہتا ہے اور قدرتی سسٹم میں چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس وقت کچھ وقفے کے بعد پانی پلائیں گے تو اس کو کچھ پیاس لگی ہوگی، پیاس ہوگی تو پھر چیز کی اہمیت بڑھتی ہے۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں اور گرمیوں کا موسم ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، ابو ہریرہ کچھ وقفہ رکھ کے زیارت کیا کرو، یعنی مسجد نبی سے چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ اور پھر آ جانا۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، ذرا غور کیجئے کہ مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ مختلف روایات ہیں جس میں 50,000 سے زیادہ کا بھی ہے تذکرہ، 1,000 سے زیادہ کا بھی، 50,000 عموماً یہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے، اور اگر اس کو یوں پڑھ لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ مدینہ میں برکتیں نازل فرما اور مکہ سے بھی زیادہ برکتیں نازل فرما، ایک اس میں یہ آتا ہے، تو ایسے میں کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ سرکار کی کوئی دعا رد تو ہوتی نہیں ہے، جب رد نہیں ہوتی تو مکہ مکرمہ میں جو برکتیں ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ تو ایک نماز کی بجائے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ 50 تو یہ پہلے سے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کے ساتھ 1,00,000 مل گئی، تو یہ 1,50,000 ہو گئی۔ اب
ہمارے خطیب ہیں عظیم خطیب علامہ مفتی عبد المجید سعیدی صاحب، تو میں نے ان سے بات کی تھی. میں نے دراصل ان کے ایک واعظ میں یہ بات سنی تھی. میں نے خود کسی کتاب میں ذرا تحقیق نہیں کر سکا تھا، تو میں نے آج ان کو فون کیا، فون کر کے ان سے بات کی کہ میں نے کہا آپ نے ایک جگہ پہ یہ بیان کیا تھا، مجھے ذرا بتائیں وہ کسی. تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ مدینہ منورہ میں مکہ سے بھی 3 گنا برکتیں نازل فرما، یا اس سے زیادہ. تو 3 گنا برکتیں نازل نا جتنی مکہ مکرمہ میں ہیں، اس سے مطلب ہے کہ مدینہ میں جو ہیں وہ مکہ مکرمہ سے زیادہ برکتیں نازل فرما. تو جو وہ مکہ مدینہ منورہ میں اس طرح 1.5 لاکھ بنتی ہیں، تو سرکار کی عموماً عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ 3 مرتبہ دعا فرماتے تھے، تو ایسے سے کریں تو وہ 6 لاکھ بنتی ہیں. چلیے اگر آپ 6 لاکھ مانیں تو ایک دن کی نمازیں جو ہیں نا وہ تقریباً اپنا 30 لاکھ بنے گی. اور اگر آپ کنجوسی کا مظاہرہ کریں کہ دیکھیے جی یہ حساب کتاب کے چکر میں الجھا کر اس بندے کو ریاضی تو اچھی طرح آتی نہیں ہے اور یہ ہمیں جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بول بچہ لگا کے چلا گیا ہے، تو آپ 85 سمجھ لیجیے. ایک دن کی نمازیں اگر مسجد نبوی میں نہیں پڑھی جائیں گی تو ان کا ثواب جو ہے جو 5 پڑھنی تھی اس کی بجائے 2.5 لاکھ نمازوں کا ثواب ہونا تھا. آپ بتائیے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو ہریرہ کے لیے خسارے کا حکم فرما رہے؟ ابو ہریرہ چلے جاؤ جا کے نقصان کر کے آؤ، یہاں تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا ہے، تم مدینہ سے دور. ایک دن کے بھی تو سرکار نے کس لیے فرمایا تھا؟ سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تم کچھ وقت نہیں زیارت کرو گے، اس دربار میں نہیں بیٹھے ہوگے، تو تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا، اور جب تمہاری محبت کے اندر اضافہ ہوگا تو پھر یہ نمازیں، یعنی میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مسجد نبوی شریف میں اگر ایک دن کی 2.5 لاکھ نمازیں ہیں تو اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. اور ہوتا تو وہی ہے نا. ایک حدیث بات میں آتا ہے، ایک صحابی، اس وقت میں مختصر کر رہا ہوں بات، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہ لشکر لو، سریہ. سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ذمہ لگا کے بھیجا ہو، تو کہ تم اس کی قیادت کرو اور لے جاؤ. فرمایا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس سواری بہت اچھی تھی، تو انہوں نے لشکر تو روانہ کر دیا صبح کے وقت، دن تھا جمعہ کا، اور خود سوچا کہ سرکار کی بارگاہ میں جمعہ مبارک پڑھ کے پتہ نہیں پھر واپسی ہو یا نہیں ہو، شہادت کی سعادت حاصل ہو جائے تو میں سرکار کے پیچھے جمعہ پڑھوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں تو لشکر کے ساتھ جانے کا کہا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں نے ساتھیوں کو بھیج دیا ہے اور میرے پاس سواری کا اچھا الحمدللہ انتظام ہے، تو میں بس آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا اور جلدی وہاں پہنچ جاؤں گا. سرکار نے فرمایا اگر تم اس وقت چلے جاتے تو وہ ثواب تمہیں کسی صورت اور میسر نہیں ہو سکتا. تو جس کو سرکار کہیں کہ یہ نیکی ہے وہی نیکی ہے، اور جس کو کہہ دیں کہ یہ بدی ہے تو پھر بدی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ برکت والا دن ہے، عید الفطر برکت والا دن ہے، ایام تشریق بڑی برکتوں والے دن ہیں، مگر تم اس پہ روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا، سرکار فرماتے نہیں رکھ سکتے تو پھر گناہ ہے. اور سرکار فرماتے کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، مگر تم بالکل سورج طلوع ہونے کے وقت، غروب ہونے کے وقت، دوپہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو پھر نہیں پڑھ سکتے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کو فرماتے ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں خاندان والے جو ہیں نا ان کے ہاں ہمارا ایک تعلق ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی فوتگی کے وقت جو ہے نا ہم جاتے ہیں اور جا کے نوحہ کرتے ہیں. تو یا رسول اللہ اب آپ نے منع کر دیا اس نوحہ کرنے سے، تو ہماری تو طرف تو ان کی ادھار ہے، وہ ہماری طرف ایک فوتگی پر آئے تھے اور اب ان کے ہاں یہ وفات ہو گئی ہے تو مجھے جانا ہے. تو سرکار نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے، جا کے تم نوحہ کر لو کسی اور کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا